بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عافیہ اقبال اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل عافیہ اقبال۔ جی ہاں، آج ہے صبح کی سیر اور جمعے کا خاص دن۔ یہ دیکھیں، آج صبح صبح جب میں اٹھی تو آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بھلے لگ رہے تھے، اور ہم جیسے لوگ جو کہ بہت گرمی کے مارے، ہم ملتان کے رہنے والے لوگ، گرمی کے رہنے والے، تو ہمارے لیے بہت باعث رحمت بن کر آئے بادل۔ ہم اتنے خوش ہوئے کہ ان بادلوں کی وجہ سے کہ آج بادل خوب برسیں گے اور ملتان میں گرمی کا زور ختم ہوگا اور کچھ شہری اور ہم سب انسان سانس لیں گے۔ تو بہت تیز بارش ہوئی، پھر بارش ہوئی اور رات ساری رات بارش برستی رہی۔ میں ذرا پھر صبح سویرے صبح کی سیر کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں وزٹ پر، تاکہ آپ ہمارے گھر سے باہر گلیوں کا ذرا دیکھیں کہ گلی میں پانی کیسے ہے، اور پھر جہاں میں گئی تھی جو نئی کالونی بن رہی ہے وہاں پر ذرا میرا دوسرا تیسرا دن میں ذرا واک کرنے کے لیے جاتی ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ ہاں جی، یہ وہ منظر ہے جو کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، اپنے گھر کا منظر جو اوپر کی چھت سے نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں، صبح صبح لوگ اپنے جانوروں کے لیے گھاس کاٹ کر لے کے جا رہے ہیں، جو کہ دیکھنے میں سبزہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت بھلا محسوس ہوتا ہے۔ اور صبح صبح آسمان پر جب یہ پرندے اور یہ سب آسمان پر بادل اور یہ ٹھنڈی فریش ہوا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج کی صبح کچھ خاص تھی، فضا میں خاموشی اور آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اور یہ دیکھیں، آسمان پر پرندے بھی خوشی سے گھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں اور دیکھیں انجوائے کر رہے ہیں اس خوبصورت فضا کو اور ہوا کو۔ یہ کالے سیاہ بادل تھے جو کہ دیکھنے میں بہت ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی بارش، بہت تیز بارش ہوگی، اور بعد دیکھیں آسمان پر پرندے کتنے خوبصورت طریقے سے اڑ رہے ہیں اور اس ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں آسمان پر یہ کالے سیاہ بادلوں کی خوشی میں یہ بھی بہت خوش ہیں آج پرندے بھی۔ تو ہم بھی بہت خوش تھے کہ شکر ہے کہ بارش ہوگی، اور پھر رات کو بارش برسی بھی صحیح، جو کہ میں آگے جا کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ بارش کا جو رات تو گزر گئی، رات کو تو میں کچھ نہیں دکھا سکی، انشاءاللہ صبح کی جب میں سیر کو نکلی باہر تو یہ دیکھیں، میں گھر سے جب باہر نکلی تو یہ تھا ہمارے گھر سے باہر کا منظر۔ تو رات کو اتنی تیز بارش ہوئی کہ ہمارے گھر کے باہر کا جو منظر ہے وہ کچھ اور ہی تھا۔ کچی گلیاں میں پانی کا کیچڑ تھا اور اس بارش میں بھیگی ہوئی صبح کی سیر۔ آپ بھی میرے ساتھ روانہ قدم سے قدم ملا کر چلیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر کے باہر کا جو منظر ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے بارش کے بعد۔ یہ گلیاں پھر بھی تھوڑی سی اونچی تھی جس وجہ سے پانی نہیں رکا ہوا تھا اور گلیوں میں، لیکن بارش تو ہوئی ہے بہت تیز۔ جو میں نے کل میں نے بادل دکھائے تھے، ان بادلوں کا اتنی تیز بارش ہوئی رات کو کہ ہم سب ڈر گئے تھے کہ شاید اس سے کوئی ایسے خدا نخواستہ کوئی آفت نہ، کیونکہ زیادہ بارش بھی زحمت بن جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ ہاں جی، تو صبح صبح سیر کرنے کا بہت دل ہوتا ہے۔ آج دوسرا تیسرا دن ہے میں گھر سے باہر نکل کے صبح کی سیر کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ میرے گھر کے پاس جو نیبر ہیں وہ آتی ہیں، میں نماز اور قرآن پڑھ چکی ہوتی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہوں، پھر وہ ابا جی آ جاتی ہیں مجھے لینے کے لیے تاکہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور ہم جا کے صبح کی واک کر کے آئیں، سیر کر کے آئیں۔ سیر بہت اچھی چیز ہے اور گھر سے باہر جانا چاہیے۔ دیکھیں، یہ میں کیچڑ میں پپی تھا، کتے کا بچہ شاید پانی کی تلاش میں تھا یا کچھ بھی تھا، وہ گھر سے روڈ پہ تھا تو میں نے کہا اس کو میں کیپچر کر لیتی ہوں۔ تو یہ باہر کی روڈ تھی، اس روڈ کے اوپر پانی نہیں تھا، یہ آسمانوں میں چھپا ہوا بس تھوڑا سا سورج مجھے نظر آ رہا تھا کہ ابھی ہم صبح 5 بجے کا ٹائم ہے، ہم صبح نکلے ہوئے تھے گھر سے باہر صبح کی سیر کے لیے، کہ یہی ایک وقت ہوتا ہے جب انسان لمبے سانس لے کر، بڑے بڑے قدم لے کر ذرا لمبی واک کر سکتا ہے۔ کیونکہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو بالکل بیمار محسوس کر رہی تھی، میری ٹانگوں میں اتنا شدید درد ہوتا ہے چارپائی پہ بیٹھ کر، کیونکہ کام تھوڑا بہت جو ہوتا ہے ہم سب کر لیتے ہیں، ویسے بھی گھر میں کام والی ماں سے باجی آتی ہے کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو میں ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے صبح کی سیر کا میں نے معمول بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے، میں اپنے آپ کو بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی اور میں اپنے آپ کو بہت خوش، اپنے اندر سے مجھے انرجی محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو بالکل ذرا فریش محسوس کر رہی تھی کہ
صبح کی سیر انسان کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے، اور اگر ماحول بھی اچھا ہو تو ہمارے گھر کے آس پاس، جیسے میں آپ کو اوپر سے اپنے گھر کی چھت سے دکھاتی رہتی ہوں، بہت گرینری ہوتی ہے اور بہت باغ اور بہت سبزہ. تو میں نے آج اس کو، میں نے کہا کہ ذرا گھر سے باہر نکل کے اس کو ذرا قریب سے جا کر دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارے گھر کے پاس کچھ کالونی بن رہی ہے، شاید لوگ پلاٹس وغیرہ تھے اور یہاں پہ خالی کالونی تھی، اور ان کالونی کے اندر، اس کالونی کے اندر ہی آموں کے باغ لگے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کیوں نہ کہ میں آپ کے ساتھ چلو واک بھی کر لوں گی، اور میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی واک کا جو وہ حصہ جہاں پر سبزہ ہے اور درخت تھے اور پیڑوں پہ لگے ہوئے آم تھے جو کہ بہت دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے تھے. یہاں پہ بہت سے پلاٹس تھے. یہ دیکھیں بارش کا پانی ٹھہرا ہوا ہے، اور بارش کا پانی اتنی دن کی تیز بارش ہوئی ہے کہ رات کو جب ہم آئے ہیں گھر سے، میں کہیں باہر گئی ہوئی تھی، میرے گھر واپس ہماری پوری گلی جو تھی وہ پانی سے ڈھکی ہوئی تھی. پھر سب محلے داروں نے مل کر پانی کو گٹروں کے ذرا اس کو ڈھکن اونچے کیے تاکہ سارا پانی ہمارے گلیوں کا گٹروں میں گیا اور ہمارے گزرنے کا راستہ بنا جا کے. یہ دیکھیں نئی کالونی شاید بن رہی ہے، اور یہاں پہ پلاٹس ہیں، لوگوں کے قبضے کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ یہ بارش کا پانی ٹھہرا ہوا ہے. ہاں جی، ہم لوگ اپنے لیے وقت نہیں نکالتے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بیمار، بوڑھا اور جلد سے جلد اپنے آپ کو بیمار، ہمارے پر بیماریاں طاری ہونے لگ جاتی ہیں. ہمیں ایسی زندگی میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ ہم ہیں تو سب ہے، اور ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے تو کچھ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس زندگی کی قدر ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو کہ بیچارے ہسپتالوں میں پڑے ہیں، جن کو نہ سورج کا پتہ ہے، نہ صبح کا پتہ ہے، نہ شام کا پتہ ہے، نہ ان کو رات کا پتہ ہے کہ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں نہ. تو ہمیں اپنی زندگی کی، اپنی صحت کی قدر کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر کسی کو دعا دیں تو اس کو یہ دعا دیں کہ اللہ آپ کو صحت کی بادشاہی دے. یہ دیکھیں یہ پیڑوں پہ آم لگے ہوئے ہیں جو کہ دیکھنے میں، اس کو ذرا کلوز کر کے دیکھا، میں نے کہا ذرا آپ کو بھی دکھاؤں کہ یہ دیکھیں پیڑوں پہ آم لگے ہوئے تھے، اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے یہ آم دیکھنے میں. ادھر بھی اس پیڑ پر بھی آم لگا ہوا تھا، اور اس پیڑ پر بھی آم لگے ہوئے تھے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بھلے لگ رہے تھے. یہ دیکھیں یہ آم آپ کو کچے آم تھے جو کہ شاید ابھی توڑے نہیں گئے، کیونکہ آج کل آموں کا تو خوب سیزن ہے، خوب موسم ہے. تو بہت اچھے لگ رہے تھے یہاں. بس ہم نے یہاں سے پھر یہ ویڈیو بنائی، اسے بنا کر پھر ہم واپسی کی طرف آہستہ سے روانہ ہوئے. ہم نے 3-4 چکر لگائے تھے ذرا کالونی کی سڑکوں پر، تاکہ ذرا ٹانگیں ہمارے ریلیکس اور فریش ہو جائیں. یہ ہم واپسی کی طرف جا رہے تھے تو سامنے ہمیں درخت کی اوڑ سے ہمیں سورج جھانکتا ہوا نظر آ رہا تھا جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. لیکن ہم نے کہا سورج اللہ جی آج تو آپ نہ نکلے، بارش ہوئی ہے، اور صبح جب دن نکلتا ہے تو پھر بڑا حبس والا اور ہوا بند ہوتی ہے اور شدت والی گرمی ہوتی ہے. تو یہ بس اب ہم آہستہ آہستہ اب اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ چلیں 4 راؤنڈ لگا لیے تھے. اس صبح کالونی میں کتے اتنے گھوم رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے استقبال کے لیے ٹھہرے ہوئے. اور میری جو ہمسائی باجی تھی اس نے پھر بھگایا ان کتوں کو، اور پھر ہم نے راستہ بنا کر گھر کی طرف نکلے. یہ ہماری کالونی کے گھر ہیں جو کہ راستے میں آ رہے تھے. تو دیکھیں بڑے خوب، اللہ ہر کسی کو اپنا گھر نصیب کرے. اور انشاءاللہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میرا بھی ایک زندگی کا ایم ہے کہ میں بھی انشاءاللہ اپنا گھر بناؤں گی، اور مجھے امید ہے کہ اس میں آپ میرا ساتھ بھی دیں گے. اور اس ساتھ میں دینے کے لیے آپ نے صرف یہ سب اتنا ہی آپ نے کوآپریٹ کرنا ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، اور شیئر اور سبسکرائب تو ضرور کرنا ہے، تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ کو پسند آئے. آپ کو لائک کیجئے تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ چلے اور میں اپنے سفر میں آگے کی طرف بڑھتی رہوں. یہ میں واپس آ رہے تھے، اور سامنے دیکھا وہ بلیک گیٹ نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ کارنر میں کسی نے فلٹر والا پانی کی ٹیپس جو ٹوٹیاں لگوائی ہیں، پانی لگوایا، نل لگوائے ہیں. اور کیونکہ ہمارے سارے محلے والے پانی، ہمارے گھروں کا پانی وہ پیلا ہو رہا تھا، تو پھر یہاں کسی نے بہت ثواب کا کام کیا. تو گھر جب میں آئی تو یہاں پہ ناشتے کا سامان تیاری ہو رہی تھی. میری بہو ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار اور اس گھر کو سنبھالنے والی، اس نے آٹا گوندا ہوا تھا اور وہ یہاں پر آلو فرائی کری تھی. صبح ہم ناشتے میں اکثر آلو گھر میں بنا لیتے ہیں، اور ساتھ چائے ہوتی ہے یا لسی بنا لیتے ہیں، یا پھر کیونکہ چنے ہمارے گھر کی پہنچ سے ذرا دور ہیں تو ہم کبھی چنے بہت کم استعمال کرتے ہیں. تو ہم کبھی آلو بنا لیتے ہیں، فرائی کر لیتے ہیں، کبھی انڈے فرائی کر لیتے ہیں، کبھی انڈا پیاز بنا لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا صبح کا ناشتہ ہو جاتا ہے.
آج تھا جمعے کا دن، تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ذرا گھر میں آلو فرائی کرتے ہیں اور پھر ذرا بچوں کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ناشتہ مل کر انجوائے کریں گے اور مل کر کھائیں گے۔ تو یہ میں نے اس کی فلیم ذرا آہستہ کی تھی، میں نے کہا اگر تیز فلیم کریں گے تو اس کی ذرا جو ہے نا چولہا آلو سے جل جائیں گے، پھر کڑوا ذائقہ آتا ہے آلو کا۔ ہاں جی، یہ پھر ہمیں کسی سے آئے کسی نے ہمیں دیے گفٹ آموں کی پیٹیاں، جو دیکھ کر میرے بچے تو بہت خوش ہوئے، خاص طور پر مدینہ بہت خوش ہوتی ہیں آموں کو دیکھ کر، اور اس کا ناشتہ صبح آموں سے ہی ہوتا ہے۔ اماں میں ایک مینگو لے لوں، اماں میں ایک مینگو لے کر ناشتہ کر لوں، یہ موسٹ فیوریٹ اس کا فروٹ ہے مینگو۔ تو بس پھر میں ذرا گھر نکلی ٹی وی لاؤنج سے باہر، تو سامنے دیکھا کہ گرمی بڑھ گئی اور کل کی سورج بھی نکل رہا تھا، یعنی کہ آج کا دن ہمارا گرمی والا ہی گزرے گا۔ آج وہ جمعے کا دن ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نعت شریف شیئر کرتی ہوں، تو انشاءاللہ میں اب پڑھتی ہوں نعت شریف۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ مدینہ پڑھ رہی ہے جمعے کی نماز، ہم سب نے گھر میں پڑھی جمعے کی نماز، اور مدینہ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے نماز اس کو طریقہ سکھا رہی ہوں نماز کا، تاکہ وہ بھی نماز پڑھے اور ہم ایک نیک اور سچی اور پکی مسلمان بنے، آمین۔ اور اس کے بعد مدینہ نے پڑھی دعا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد رکھے، شاد رکھے، اور ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی زندگی میں ہمارے خاوند کا سایہ ہمارے پہ قائم رہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے سسرال، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، آمین۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔